بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واسباطہ وجمیع آبائہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خوش بخت سامعین و حاضرین، اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، میں اور آپ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہونے کا شرف بخشا ہے۔ قسم خدا کی ساری زندگی بھی سجدے پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر بجا لاتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ جتنی کرم نوازیاں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے سے مجھے اور آپ کو بخش دی ہیں، میں اور آپ ان کو احاطۂ شمار میں نہیں لا سکتے۔ یہ مقدس راتیں جو گزر رہی ہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی تابانی، اس کی رونق، اس کی قدر، اس کی شان، اس کی عظمت اور اس کی سیرابی کا کیا کہنا۔ حضور کی امت کے ایک ایک فرد کو اپنے نور میں نہلا دینے کے لیے یہ شب میرے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہے۔ خوش بخت وہ ہوتے ہیں جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہر کسی کو نہیں دے دیا جاتا، جھولی پھیلانے والوں کو دیا جاتا ہے، طلب والوں کو دیا جاتا ہے، مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ ہم بھی مانگنے والوں کو دیتے ہیں اور جو پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ تو یہ رات ایسی ہے، اپنے مالک کی بارگاہ میں پیچھے پڑ کے، اس کی بارگاہ میں رو رو کے، بار بار طلب کر کے، اس سے اپنے دل کی آرزوؤں کے لیے اور جو ارمان ہیں دنیا و عقبا کے، اس کے لیے اسباب طلب کرنے کی یہ رات ہے۔ اس میں ایک چیز اس مختصر نشست کے اندر ذکر کروں گا، امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور یہ 4-5 منٹ کی گفتگو آپ کے لیے بہت عظیم اثاثہ ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ سامعین و حاضرین، ہم عبادات کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ آج کی یہ رات 7 بجے سے شروع ہو رہی ہے اور تقریباً کوئی 3:15 بجے مکمل ہو رہی ہے۔ اب 7 بجے کے بعد ہم نے افطاری بھی کرنی ہے، ہم نے مغرب کی نماز بھی ادا کرنی ہے، ہم نے عشاء کی نماز بھی ادا کرنی ہے، ہم نے نماز تراویح بھی ادا کرنی ہے۔ اب اس کو اگر نکال دیا جائے تو آپ کے پاس ان طاق راتوں میں صرف 5.5 سے 6 گھنٹے رہتے ہیں۔ اب جب ہم 6 گھنٹے مسلسل ایک چیز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری یہ طبیعت کا تقاضا ہے کہ طبیعت اکتانے لگتی ہے اور ہمیں یہ سبیل نظر نہیں آتی کہ کون سی عبادت ہو کہ جو آج کی شب کے کمپیٹیبل ہے، بالکل مناسب ہو اور پوری کی پوری اللہ رب العزت کی جناب میں ہماری حاضری کے طور پہ اللہ رب العزت کی جناب میں وہ عرض کی جا سکے، پیش کی جا سکے۔ ہم اپنی زبان سے کچھ ادا کر رہے ہوں لیکن ہمارا دل ساتھ نہ دے رہا ہو، ہماری آنکھوں کے اندر غنودگی ہو، طبیعت کے اندر اکتاہٹ ہو، تو پھر کیا فائدہ ایسی عبادت کا۔ تو ایک چھوٹا سا شیڈول ہے، آپ سماعت فرما لیجئے گا۔ اس مقدس شب میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، لہٰذا قرآن پاک ہم نے اس میں پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ مختصر سا آپ اس میں ضرور پڑھ لیجئے، چند ایک صورتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ یاسین شریف پڑھیے، حاجات کے لیے بہت ہی ویلڈ۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے، رزق کو بہت زیادہ بڑھانے والی۔ سورہ الرحمن کی تلاوت کیجئے، دین اور دنیا کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کرنے والی۔ سورہ التغابن کی تلاوت کیجئے، جسمانی بیماریوں کو نکال کے پھینک دینے والی۔ اور سورہ ملک کی تلاوت کیجئے، یہ نجات دینے والی ہے، دنیا کی آلائشوں سے بھی اور آخرت کی آزمائشوں سے بھی۔ یہ چند صورتیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، آدھا گھنٹہ آپ کا یہ ان صورتوں کی تلاوت میں صرف ہوگا، صرف نصف گھنٹہ۔ سورہ یاسین، سورہ الرحمن، سورہ التغابن، سورہ ملک اور سورہ الرحمن، سورہ واقعہ۔
یہ 5 صورتیں آپ تلاوت کریں. آپ آہستہ آہستہ تلاوت کریں گے آدھا گھنٹہ. آدھے گھنٹے کے فوراً بعد جیسے ہی آپ قرآن پاک کی یہ صورتیں مکمل کرتے ہیں, آپ اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے. 5 منٹ کی آپ دعا کیجئے. جو کچھ آپ کے دل میں ہے آپ اسے طلب کیجئے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا مجھے مانگنا نہیں آتا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہی تو ہوتی ہے دعا. بندہ یہ کہے میرے پاس تو میرے مالک الفاظ ہی نہیں ہیں, بہت ہی شکستہ علم ہوں, شکستہ دل ہوں, شکستہ لفظ ہوں, میں تو ٹوٹا ہوا ہوں میرے مالک. آپ جو طلب کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بیٹی کا رشتہ چاہیے, آپ اپنی شادی چاہتے ہیں, آپ کو رزق چاہیے, مال چاہیے, دھن چاہیے, دولت چاہیے, عزت چاہیے, آبرو چاہیے, خاندان میں وقار چاہیے, معاشرے کے اندر وقار چاہیے, آپ کو اچھی جاب چاہیے, آپ کو مال و زر, اسباب دنیا چاہیے, اسباب آخرت چاہیے, روحانیت چاہیے, علم و ادراک چاہیے, توکل کی دولت چاہیے, اللہ کا قرب چاہیے, رسول اللہ کی محبت چاہیے, حج پہ جانا چاہتے ہیں, مدینہ طیبہ کی حاضری چاہتے ہیں, اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی میرے اور آپ کے دل کی آرزو ہے وہ آپ یہ مختصر سا دورانیہ ضرور رکھیے. ادھر آپ نے آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کی, ادھر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے. اس کے علاوہ نصف گھنٹہ آپ چاہے گھڑی پہ دیکھ لیجئے, 30 منٹ کو آپ 28 منٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو آپ 32 سے 35 منٹ پہ بھی لے جا سکتے ہیں. طبیعت بہت زیادہ مائل ہو اس کو 40-45 منٹ پہ بھی لے جا سکتے ہیں, لیکن وہاں تک نہ جائیے جہاں آپ کی طبیعت میں اکتاہٹ آ جائے. اب آدھا گھنٹہ آپ درود پاک پڑھ لیں. آپ درود پاک کی تسبیحات کرتے ہیں 5 سے 6 یا بہت زیادہ اگر کوئی سپیڈی پڑے گا تو 1000 مرتبہ اگر درود پاک اس کا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے اندر. جیسے ہی آپ درود پاک پڑھیں اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیجئے. جو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے مالک اس کے صدقے سے فلاں 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 آرزو میری پوری کر دے. اب آپ نے 2 کام کر لیے. تیسرا کام جو اس رات میں قیام کا ہے اور نہایت اہم ہے وہ بھی آپ آدھا گھنٹہ کیجئے. میں اپنے مشاہدے کے پیش نظر یہ بات کر رہا ہوں کہ اکثریت اور خوش نصیبی وہ لوگ ہوں گے جن کی نمازوں کی ترتیب اول تا آخر مکمل ہے اور ان کی کوئی نماز جو قضا ہوتی ہے وہ فوری ادا کر لیتے ہیں, ورنہ اکثریت ایسی ہے کہ ان کی نمازیں جو پیچھے قضا ہو چکی ہیں وہ ادا ہونی ہیں. تو آپ صرف آدھا گھنٹہ جو اپنی پچھلی نمازیں قضا ہیں وہ ادا کر لیجئے. اور اگر آپ کی ترتیب سے ساری نمازیں مکمل ہو چکی ہیں تو آپ کو مبارکباد دینے کے بعد میں یہ کہوں گا آپ آدھا گھنٹہ صرف نوافل میں گزار لیجئے. آدھا گھنٹہ نفل ادا کرنے کے بعد آپ نفل اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو قضا نمازیں آپ کی ہوں گی وہ آپ کھڑے ہو کے ادا کریں گے. اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, قیام آپ کے لیے بہت مشکل ہے, تو پھر آپ مجبوراً بیٹھ کے جس طرح آپ نماز ادا کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ آپ نے نماز ادا کی, آپ نے ہاتھ اٹھا دیے, 5 منٹ کی پھر دعا ہو جائے. جیسے 5 منٹ کی دعا آپ کے ہاتھ یہاں پہ آئے, نصف گھنٹے کا کسی صحیح العقیدہ مضبوط مستند عالم کا اللہ کی ذات کے قرب کے موضوع پر, لیلۃ القدر کی اہمیت پر, رمضان المبارک کی سعادتوں پر, خیر کے حصول پر یا خیر کے نزول پر یا مغفرت پر, کسی بھی ایسے خوبصورت ٹاپک پہ اور اہم موضوع پہ آپ آدھے گھنٹے کی 40 منٹ کی 20 منٹ کی گفتگو سماعت فرما لیجئے. کسی عالم دین کا بیان سماعت فرما لیجئے. آپ پہلے سے وہ نکال کے رکھ لیں, وہ آپ سماعت فرمائیے. تو اس طرح ہمارا تعلیم لینے کا بھی ایلیمنٹ اس رات میں مکمل ہو جائے گا. اب دیکھیے ہم اس رات میں کتنا کچھ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آدھا گھنٹہ آپ نے بیان سنا, بیان کے بعد آپ نے پھر ہاتھ اٹھا دیے, 5 منٹ آپ دعا کیجئے. 5 منٹ سے مراد 4 منٹ بھی ہو سکتے ہیں, 5 منٹ سے مراد یہ نہیں حتمی 5 منٹ ہوں, 6-7 منٹ بھی ہو سکتے ہیں, اس سے کم زیادہ وقت بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر تسبیحات کی طرف آئیے. آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, اس کے علاوہ دیگر وظائف, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اس تسبیح سے دھل جاتے ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر نہایت ہلکے پھلکے ہیں اور کل قیامت کے دن میں پلڑے کے اندر بہت بھاری ہوں گے. یہی ہیں وہ 2 کلمے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شب معراج جو حضور کو ان کی امت کے لیے تحفہ عطا فرمایا وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جسے ہم کلمہ تمجید کہتے ہیں۔ اس کو پڑھیے، آپ کو آپ کے مرشد گرامی قدر زیدہ مجدو یا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اوراد بتائے آپ وہ پڑھیے۔ آپ اپنے اوراد سہروردیاں، اوراد قادریاں ہیں، اوراد چشتیاں ہیں، اوراد نقش بندیاں ہیں، آپ نصف گھنٹہ ان کو شامل کر لیجئے۔ درود پاک کی جگہ آپ دلائل الخیرات شریف آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ نصف گھنٹہ ادا کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، 5 منٹ کی دعا کرتے ہیں۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر قیام کرنا بھی آ گیا، اس کے اندر قرآن کی قرات بھی آ گئی، اس کے اندر دعا بھی آ گئی، اس کے اندر ورد وظیفہ بھی آ گیا، اس کے اندر استغفار بھی آ گیا، اس کے اندر تسبیحات بھی آ گئیں۔ یہ سارے کا سارا ایک مجموعہ مل کر عبادات کا گلدستہ بنتا ہے۔ ہم ایک ہی طرف رہیں گے، صرف نوافل ادا کر لیں تو قرآن نہیں پڑھا، صرف قرآن پاک پڑھا تو حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ رہ گیا، ساری رات درود پاک پڑھا تو قیام کی فضیلت بھی رہ گئی اور قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت بھی رہ گئی۔ صرف اگر ہم نمازیں جو قضا ہوئیں وہی ادا کرتے رہیں تو درود پاک بھی رہ گیا، اور بہت سی چیزیں رہ گئیں، یا اور کچھ سب کچھ کرتے رہے لیکن دعا کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں گئی۔ تو میں نے آپ کو نصف گھنٹے کی یہ جو 5 چیزیں بتائی ہیں، اور ان تمام کے آخر میں جو 5 منٹ کی میں نے دعا کی درخواست کی ہے، یہ سب کچھ مل کے ٹوٹل بنتے ہیں میرے بھائی میری بہن 3 گھنٹے۔ یہ 3 گھنٹے بنتے ہیں، اور بیان اس میں شامل کر لیا، تعلیم کا یہ پہلو، 6-7 چیزیں یہ اکٹھی ہو گئیں۔ آپ کے 3 سے 3.5 گھنٹے اگر آپ زبردست طریقے سے آپ لگا لیتے ہیں اور مزید خواہش رکھتے ہیں تو انہی میں سے آپ کچھ کو مزید لے لیجئے یا دعا کی طرف آپ توجہ دے دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی جناب میں میری اور آپ کی یہ عبادتیں اور یہ گلدستہ محبت مقبول ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ دل کا اخلاص۔ دل اگر خالص ہے، صدق و صفا ہے، وفا ہے، اپنے مالک کی رضا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں اور اجر کا طالب ہوں، کسی کو دکھانا نہیں چاہتا، تو انشاءاللہ تعالی بڑی امید کے ساتھ آپ اس پیرائے کو اپنائیے۔ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے راضی ہو اور یہ عبادات کا گلدستہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں ان خوش نصیبوں کے زمرے میں بنا دے کہ جنہوں نے شب قدر کو پایا اور 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی کہیں بڑھ کر ان کو اجر سے سرفراز کر دیا گیا۔ آپ کی محبتوں کا شکر گزار انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔